السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں ہوں بیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل متشابہات القرآن۔ متشابہات القرآن میں ویورز میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 5 صورتوں کا انمول تحفہ۔ وہ ایسے ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ سورۃ یاسین آپ پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے جب ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح کے بعد جب عصر کی نماز آئے گی تو عصر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ النبا، اور مغرب کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الواقعہ، اور عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الملک۔ آپ یقین کریں ان صورتوں کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل حل ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دنیا کی کسی چیز کے ہمیں کوئی فائدے پتہ چلتے ہیں نا، تو ہم اس کو فوراً اپلائی کرتے ہیں کہ ہم اس کو فوراً ٹرائی کر لیں، ہم دیکھ لیں اس کے فائدے ہم حاصل کر لیں، لیکن ہم قرآن سے بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں، جبکہ ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے۔ آپ یہ 5 صورتیں پڑھ کے دیکھیے نمازوں کے بعد، اور اس کے بعد دیکھیے کہ فائدے کس قدر حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے نا، اکثر خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، شوہر اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، غصے میں رہتا ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ خواتین اس سلسلے میں زیادہ تر ملتی ہیں، ہم دم کروانے، ہم فلاں جگہ سے فلاں پیر صاحب سے جو ہے وہ ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے یہ کہا وہ کہا۔ آپ کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیں گے نا جو اللہ نے آپ کو کہی ہے، جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب آپ اللہ کی باتیں سنیں گے نا قرآن میں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پریشانیاں کیسے حل ہوں گی نا، آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہوں، کسی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ آپ سورۃ الملک کا آپ دیکھیے کہ سورۃ الملک آپ کی سفارش کرے گی قبر میں، اور جو ہے ایک پرندے کی شکل میں قبر میں آ کے بیٹھ جائے گی اور آپ کی سفارش کرے گی کہ اللہ اس بندے کی قبر کو روشن کر، یہ مجھے پڑھ کے سویا کرتا تھا، یا مجھے پڑھ کر سویا کرتی تھی۔ سورۃ الواقعہ کے سن لیں، صحابہ کرام اپنی زندگی میں اتنا اس کا معمول بنایا کرتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس نے سورۃ الواقعہ پڑھ کے مغرب کی نماز کے بعد پڑھی ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعہ پڑھ لو گے تو فاقہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا اس قدر معمول ہوا کرتا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے تو بس واقعہ پڑھی ہے، اب اللہ نے کھلانا ہے۔ اور یہ بات بہت آزمودہ ہے، بہت زیادہ آزمائی ہوئی یہ چیز ہے کہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور یاسین کے تو اس قدر فوائد ہیں کہ بتانے لگو تو دن ختم ہو جائے لیکن فائدے ختم نہ ہوں۔ تو اللہ کے قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے حساب فوائد ہیں، بے حساب فوائد ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں اس کو، اس چیز کو اپنے معمولات میں لے کر آئیں اس چیز کو آپ لوگ، تو آپ خود محسوس کریں گے آپ کے پریشانیاں کیسے حل ہو رہی ہیں، مشکلات کیسے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری پریشانی ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ دین سے دور ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈپٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہیں نا، وہ اس چیز کو اپلائی کریں کہ آپ لوگ خود اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ جب آپ خود کر رہی ہوں گی نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے نا، جو ابھی تھوڑا سا چلنا ہی سیکھا ہوتا ہے، جب ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، وہ بھی ساتھ سجدے کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے بچی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے پریکٹیکل، جب آپ کر کے بتائیں گے نا، آپ صرف کہیں بچوں کو کہ بیٹا آپ یہ کریں، نہیں کہنے سے آپ کے بچے نے، آپ پریکٹیکل کر کے بتائیے ان کو۔ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے نماز خود سے پڑھیں، آپ قرآن خود سے پڑھیں۔ جب آپ تلاوت کریں گے آپ کے گھر میں خیر اور برکتیں شامل ہوں گی، آخرت میں آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں پر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچے اس طرح کے ہیں، ہمارے بچے اس طرح سے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ بچے جو ہے وہ کتنے زیادہ ماں باپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، بات بالکل بھی نہیں سنتے ماں باپ کی۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی عبادت کریں، جب بھی کوئی کام کریں، اسپیشلی اپنے بچوں کے سامنے کریں۔ جب بھی کوئی ایسا ریکی کا کام کر رہے ہوں اپنے بچوں کے سامنے پریکٹیکل کریں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمارے والدین کر رہے ہیں، ہماری ماں کر رہی ہیں، بابا کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کہیے بچوں سے کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں پہ آ کے کھڑے ہوں۔ آپ کو کسی قسم کا ان کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، پوچھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ جو چیز آپ خود کر رہے ہو تو بچے کا بھی اس میں شوق بڑھے گا۔ پھر ان کو قصے سنائیے، واقعات سنائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سنائیے، صحابہ کے واقعات سنائیے کہ صحابہ کا دور تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا، وہ تو قرآن اور نماز اور ان چیزوں سے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیے بچوں کو کہ ان کے اخلاق کیا ہوا کرتے تھے، وہ آپس میں حسن سلوک اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ان سب چیزوں سے۔
تو آپ لوگ جب یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں گے، گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور ان 5 صورتوں کو نا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج ہی سے اپنا یہ معمول بنا لیجیے اور ارادہ کر لیجیے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بس اس کو میں نے ٹائم دینا ہی دینا ہے۔ جب آپ نے اس کو ٹائم دینا شروع کر دیا ہے نا، تو پھر آپ دیکھیں آپ کے کام اتنے آسان ہو جائیں گے، اتنے آسان ہو جائیں گے کہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ آپ کے کام ہوتے کیسے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں صبح سے لے کے نا شام تک پڑھاتی ہوں، حفظ القرآن کی معلمہ، لیکن اس کے باوجود صبح 8 سے لے کے ٹائمنگ میری تقریباً 6:30 تک چلتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے اتنی آسانیاں ہوتی ہیں، اتنی آسانیاں ہوتی ہیں، آپ کر کے دیکھیے، پھر آپ کہیے گا کہ واقعی ہمیں خود فیل ہو رہا ہے انسان کی مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں۔ ہم ویسے سارا دن گھر میں ہوتے تھے نا، جب کام کرتے تھے، کام ہی نہیں ختم ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، میں بھی سارا دن گھر کے کام کر کر کے، گھر کے کام یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، وہ رہ گیا، وہ رہ گیا۔ لیکن جب قرآن کو ٹائم دینا شروع کیا نا، تو اللہ نے جو ہے وہ ایسے آسانیاں پیدا کر دیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کب کام ہو جاتا ہے، کب آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسے ایسے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنی زندگیوں میں یہ معمول بنائیں، اپنی مشکلات جو ہے وہ آسان کروائیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی جو ہے وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یا کسی سے کوئی مشورہ کریں یا ہم کسی کو کیا کہیں ہمارے پاس یہ پریشانیاں ہیں، یہ مشکلیں۔ بس جانماز بچھا لیں اور 2 آنسو بہا لیں، اللہ سے سب کہہ دیں، بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں، بہت ساری مشکلات اللہ کے حکم سے آپ کی دور ہو سکتی ہیں اس چیز سے۔ آپ کر کے دیکھیے، جب دل زیادہ بھاری ہو نا، جانماز بچھا لیا کریں اور اس کے اوپر بیٹھ کے